غریبوں کے تو سائے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ تو تھے ہی وقت کے فرعون، جن کی امیری نے غریب رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیا۔ دادا جب تک تھے تو ہر ماہ میں کچھ نہ کچھ عنائشہ کی ماں کو دے جاتے، لیکن ان کی وفات کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ اس سب کے ساتھ عنائشہ کو اپنی تعلیم جاری رکھنا محال لگ رہا تھا۔ ایسے میں ان کی ایک پڑوسن تھی، زبیدہ آنٹی۔ بہت محبت کرنے والی اور ملنسار خاتون تھی وہ۔ مشکل وقت میں جو انہوں نے ساتھ چھوڑا، زبیدہ آنٹی نے ہر قدم پہ ہی ان کا ساتھ دیا۔ ابھی وہ اپنی غریبی پہ بیٹھی مزید اللہ سے شکوہ گناہ ہوتی کہ دروازے کی بیل پہ چونکی۔ اٹھ کے دروازہ کھولا، سامنے زبیدہ آنٹی کو دیکھ کر چہرے پہ مسکان آئی۔ گندمی رنگت، تیکھے نین نقش اور مقناطیسی آنکھوں کی وجہ سے سب سے الگ بناتی تھی، اور جب وہ ہنستی تھی اس کی آنکھیں بھی ہنستی تھی۔ ارے بیٹا، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، آپ کیسی ہے آپدہ؟ سلام دعا کے بعد سلسلہ کلام جوڑا۔ اب بہتر ہے آنٹی، سو رہی ہیں، دھیرے سے کہتی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اللہ صحت دے، شفا دے، آمین۔ دعائیں دیتی وہ افسردہ سی ہو گئی۔ اللہ کروٹ کروٹ چندر دے فردوس بھائی کو۔ ان کے ہوتے آج تک کبھی آپدہ کو ہلکا سا بخار بھی نہیں ہوا تھا۔ بہت محبت اور جان چھڑکنے والا بندہ تھا اپنی بیوی پہ۔ بس ایک نہ ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے۔ آپدہ بھی تو بہت محبت کرتی تھی اپنے شوہر سے، جدائی نے اسے تا کر دیا۔ بہت دکھی لہجے میں بولی۔ عنائشہ کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ بہت پرانی بات تو نہیں، وہ کالج میں داخل ہوئی تھی باپ کی خواہش پہ۔ وہ اسے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن سب نصیب کھیل ہے۔ ایک دن اسے ہی کالج سے لینے جا رہے تھے اور روڈ ایکسیڈنٹ پہ ان کی جان چلی گئی۔ ایک قیامت بن کی ٹوٹی تھی فردوس صاحب کی حادثاتی موت۔ کاش یہ امیر لوگ گاڑی سے کسی غریب کو مارنے سے پہلے اس کے بار گھر اور بچوں کے بارے میں سوچ لیتے تو ان کا کیا ہوگا۔ امیری کے نشے میں وہ تو اللہ کو بھی بھلا بیٹھے ہیں۔ آنٹی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ باتیں جو تکلیف دے انہیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا سامان لائی تھی، کچھ فروٹس ہیں اور کھانے پینے کا سامان ہے۔ اب انکار نہ کرنا، جانتی ہو بہت خوددار ہو باپ کی طرح، کہتے ہی عنائشہ کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر وہ ٹوک بھی بیٹھی۔ عنائشہ کا سر جھک گیا۔ فکر نہ کرو بیٹا، اللہ بہت کارساز ہے، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال لے گا۔ یہ میں تو بتانا ہی بھول گئی، ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ فائق سے بیعت ہوئی تھی میری، جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں پہ تمہاری نوکری کا کہا تھا اس نے۔ میں نے اچھا آنٹی، کیا کہا فائق بھائی نے؟ عائشہ پرجوش ہوئی۔ کہہ رہا تھا آج شام میں بتائے گا، تو تم شام کو چکر لگانا گھر، اللہ بہتری کرے گا انشاءاللہ۔ عنائشہ نے دل سے کہا۔ اچھا میں چلتی ہوں، پھر آؤں گی۔ اپنا اور ماں کا خیال رکھنا، کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو بے جھجک کہہ دینا بیٹا، پیار سے اسے کہتی وہ چلی گئی۔ عنائشہ دروازہ بند کرتی اندر آ گئی، سامان کو اٹھا کے کچن میں رکھا اور بے اختیار نظریں آسمان پہ چلی گئی۔ وہ کتنا بڑا کارساز ہے۔ ابھی وہ اللہ سے گلے شکوے کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیا سوچ کے بیٹھا ہے۔ واقعی امی صحیح کہتی ہیں، وہ نصیبوں میں ہوتا ہے، ساتھ بل ڈال کے اللہ ہم تک پہنچا جاتا ہے۔ بس فرق یہ ہوتا ہے کہ جس سے امید ہوتی ہے وہاں سے نہیں، اور اوپر والا کہیں اور سے ہی بندوبست کرتا ہے، کیونکہ نیکی کرنا بھی اللہ جس کی نصیب میں لکھتا ہے وہی کرتا ہے۔ اللہ سب کے نصیبوں میں نیکی کرنے کا اجر پیدا کرے، آمین۔ صبح میڈم کشش کا موڈ بہت خراب تھا۔ کرن اور سمیر کو ایک نظر بھی دیکھ رہی تھی۔ رات کو جو انہوں نے غداری کی اس کی اچھی خاصی سزا دینے والی تھی وہ ان کو، لیکن ابھی اسے کالج جانا تھا، اس کا لاسٹ سیمسٹر تھا۔ میس کمیونیکیشن میں بی اے کر رہی تھی، آگے اس کا جرنلسٹ بننے کا تھا، اور دادا جی کی پوری سپورٹ تھی اسے۔ ان کی دعائیں لیتی، سب سے اللہ حافظ کرتی، ان سے منہ بناتی باہر آ گئی۔ میڈم گاڑی میں مسئلہ ہے کوئی، آپ کسی اور گاڑی میں چلی جائیں۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے فوراً سے بات کی۔ کیا مطلب؟ آج کالج جانا ہے میں نے، اور گاڑی میں کیا مسئلہ ہے؟ ارے کشش، اٹس اوکے، ہمارے ساتھ آ جاؤ، تمہیں کالج چھوڑ دیں گے۔ سمیر نے کشش کو آفر کرائی۔ کرن اور دونوں یونی جاتے تھے، کشش کا کالج راستے میں آتا تھا۔
روز وہ ان کے ساتھ جاتی تھی، جس دن ناراضگی ہوتی اس دن وہ اپنی گاڑی الگ لے کے جاتی۔ نو تھینکس، چھوڑنا تو تم لوگوں کی فطرت ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں بیچ راہ میں ساتھ چھوڑنے والوں کی، بہت سنجیدگی سے کہتی وہ ان دونوں کو چپ کرا گئی۔ اتنے میں یامین باہر آتا ہے، اپنی گاڑی کی طرف جاتا دکھائی دیتا ہے، ان کو یکسر انداز کراتا وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھتا ہے۔ ڈرائیور نے فوراً دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھا کے ساتھ ہی کشش میڈم بھی گھس گئی۔ گئے کام سے، سمیر نے لب بھیجے، چلو ہم چلیں، دیر ہو جائے گی، پہلا پیریڈ مس ہو جائے گا میرا، کرن نے اسے کہا، اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر نکل گئے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ یامین کے ماتھے پر تیور چڑھی۔ کیا ہوا؟ لفٹ لی؟ بہت آرام سے بیٹھتے وہ مسکرا کے بولی، واہ آپ کی گاڑی تو آپ کے مزے، کتنی نرم ملائم سی سیٹیں ہیں اس کی۔ وہ بچوں کی طرح خوشی ہوتی تعریف کرنے لگی۔ اترو نیچے، یامین نے سختی سے کہا۔ کیوں؟ کشش کے ماتھے پہ تیور چڑھی، پھر مقابل کا غصہ بھرا چہرہ دیکھ کر فوراً اس سے پیندرا بدلا، پلیز مجھے کالج چھوڑ دیں، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، بہت معصوم سی شکل بناتے ہوئے، کیا کسی اور گاڑی میں چلی جاؤ، اترو فوراً۔ بنا کسی لحاظ یامین نے اسے باہر کا راستہ دکھایا۔ دیکھیے آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں آپ کی کزن ہوں نا، چھوٹی سی پیاری سی معصوم سی، کر دینا ہیلپ پلیز۔ آنکھیں چمکاتی وہ یامین پہ اپنا سحر پھونکنے لگی، اور یہی تو یامین نہیں چاہتا تھا۔ خود اترو گی یا ہاتھ پکڑ کے نیچے اتاروں؟ اب کی بار انتہائی سرد لہجے میں کہا تو کشش کو بھی غصہ آ گیا۔ نہیں اترتی، جو کرنا ہے کر لیں، منہ بناتی مزید گاڑی میں دبک کے بیٹھ گئی۔ یامین لم بھیجتا رہ گیا، وہ انتہا کی ضدی تھی، یہ تو وہ جانتا تھا، اور اس وقت وہ کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ ڈرائیور کو چلنے کا اشارہ کرتے کشش کو اگنور کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی، ایک خوشی کی لہر دوڑی تھی اس کے چہرے پر، وہ خوشی یامین نے نکھیوں سے دیکھی، اور نفی میں سر ہلاتا اپنا لیپ ٹاپ آن کیا۔ آپ پہ نا واقعی غرور کرنا بنتا ہے۔ کشش کی جب زبان پھر سے چلی، یامین نے دھیان نہ دیا، اور بلوٹوتھ کان میں لگائے وہ حاذق سے بات کر رہا تھا، جبکہ نظریں سامنے لیپ ٹاپ پہ تھی۔ جب اللہ بندے کو بے حسابہ دے دیتا ہے تو غرور آ ہی جاتا ہے۔ اس کے الفاظ یامین کو ہنٹر کی طرح لگے۔ بلوٹوتھ کانوں سے ہٹائی اور اس کی جانب ناگواری سے دیکھا۔ اپنا منہ بند رکھو ورنہ چلتی گاڑی سے نیچے اتارتے مجھے ایک لمحہ نہیں لگنا۔ جب غرور آتا ہے نا تو غصہ تو بے تحاشا ہی آتا ہے۔ خیر سانو کی اگلی بات کرتے ساتھ ہی منہ پھیر لیا۔ یامین مٹھیاں بھیجتا رہ گیا۔ وہ بہت ٹھیٹ واقعہ ہوئی تھی، اور یہ یامین جانتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری کہ پھر سے کشش کی زبان چلی۔ یہ جو سامنے ٹی وی لگا ہے، یہ چلتا بھی ہے یا بس اہم شوشہ کے لیے لگایا ہوا ہے؟ اس کی گاڑی کو اچھی طرح جانچ کر لینے کے بعد اب اگلا سوال داغا تھا، لیکن یامین نے بولنا ضروری نہیں سمجھا۔ ارے بس بس، میرا کالج آ گیا، کشش چلائی۔ یامین کو لگا کان کے پردے پھاڑ دے گی۔ اترو اب، خود پہ ضبط کرتا وہ اس سے دیکھتا بولا۔ اپنے ڈرائیور سے کہا بازہ کھول دے جیسے آپ کے لیے کھولتا ہے۔ بہت منت والے انداز میں یامین کے قریب ہوتے وہ ریکویسٹ کر رہی تھی، اور یامین لب بھینچے اس سے افلاطون کو دیکھ رہا تھا۔ حکم ملتے ہی ڈرائیور نے کشش کی سائیڈ والا دروازہ کھولا۔ وہ بھی بڑی شان سے قدم باہر نکالتی کھڑی ہوئی، ایک بہت خوبصورت اسمائل سے ارد گرد دیکھا۔ جہاں کافی لڑکیاں اس کو اپنی بڑی گاڑی سے اترتا دیکھ چکی تھی، پلٹ کے شکریہ ادا کرنا چاہا، لیکن گاڑی کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ منہ تو بنایا، لیکن گھر جا کے شکریہ ادا کرنے کا ارادہ کرتی وہ کالج کے اندر بڑھی۔ ارے واہ کشش، ہی کس کی گاڑی میں آئی ہو آج؟ مریم سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی۔ ارے اپنی ہی سمجھو، کشش نے فرضی کالر جھاڑے۔ کافی لڑکیاں جس سے چھپتی چھپاتی پھرتی تھی، اس کی شرارتوں کی وجہ سے وہ بھی آج بہت مرعوب نظر آ رہی تھی۔ تمہیں پتہ بھی ہے جس گاڑی میں تم بیٹھ کے آئی ہو اس کی مالیت کتنی ہے؟ مریم کی حیرانی ابھی بھی کم نہ ہوئی تھی۔ ہاں جانتی ہوں، کافی مہنگی ہے۔ اب اصل پرائس تو نہیں پتہ تھی، اس لیے ٹالتے ہوئے بولی اور آگے بڑھی۔ مریم بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ 1 کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے یہ؟ تم تو کافی امیر ہو بھائی، کبھی بتایا نہیں، چھپی رستم۔ مریم کے مزید قریب ہوئی۔
تمہیں کیسے پتا وہ 1 کروڑ سے اوپر کی ہے؟ کشش کا اعتماد پہلی بار تھوڑا ڈگمگایا۔ یا نیٹ پہ دیکھا تھا، بہت کلاس کی گاڑی ہے، پر تم تو اس پہ بیٹھ کر آئی ہو، مزہ ہو گیا۔ مریم کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ تھی۔ کشش منہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ ایک اس کی گاڑی تھی جو شاید 8 یا 9 لاکھ کی تھی، لیکن کافی اچھی تھی۔ اسی کے لیے دادا جی نے لی تھی، جو اسے کالج لانے اور لے جانے کے لیے تھی۔